شفا دے گا. قرآن کو لکھ کر کسی کے گلے میں ڈال دو تب بھی قرآن شفا دے گا. قرآن کو لکھ کے کسی پانی کے اندر جانے دو, اس کا جو اثر اس میں ملے گا, اس سیاہی کو جو گھل کے ملے گی پانی میں, اس پانی کو پیو تو رب اس میں بھی شفا دے دیتا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کسی بھی پاک طیب طاہر چیز کو سامنے رکھ کے اس پہ قرآن پڑھو, قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ اس چیز میں رحمت بھی نازل فرما دیتا ہے, شفا بھی نازل فرما دیتا ہے. تم بتاؤ اگر یہ معنی نہیں ہے تو قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ قرآن رحمت بھی ہے اور قرآن, تم بھی بتاؤ اگر اس طرح رحمت اور شفا نہیں ہے. پہلی تفسیر روح المعانی اسی آیت کے تحت میں عرض کرنے چلا ہوں. تفسیر کا نام کیا ہے؟ عربی زبان کی تفسیر ہے روح المعانی, علامہ سید محمود آلوسی رضی اللہ عنہ. دوسری تفسیر ہے تفسیر روح البیان, علامہ اسماعیل حقی رضی اللہ تعالی عنہ. دونوں ائمہ نے اس پہ کلام کیا کہ قرآن کیا ہے, لیکن کن کے لیے؟ جو مصطفیٰ کریم کا سچا غلام ہو. یہ جملہ بولنا ہے کیونکہ مومن کا ترجمہ یہی ہے, جو مصطفیٰ کریم کا غلام نہیں وہ مسلمان بھی. جو آکڑا ہوا ہے نا مصطفیٰ کریم تو میرے جیسا ہے, وہ تو شیطان سے بھی ابتر ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے جن کو نبوت ملی, جن کو جسامت ملی سرکار کے فیضان سے, جناب آدم پر یہ دعویٰ کیا تھا تو اللہ نے لعنت فرما دی ہے. جن کے وسیلے سے آدم پیدا ہوئے جو کہے یہ مجھ سے اچھا نہیں میں اس سے بہتر ہوں, اللہ اس پہ لعنت بھیجتا ہے. جو سارے نبیوں کے امام اور سردار پہ یہ فتویٰ لگا دے کہ میں اور سرکار ایک جیسے ہیں, وہ شیطان سے بڑا لعنتی ہے کہ نہیں ہے؟ غور کریں نا, مسلمان وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کریم کا سچا غلام ہوتا ہے, جو مصطفیٰ کریم کا سچا. ان دونوں نے, اور تیسری کتاب ہے شرح زرقانی علی مواہب اللدنیہ, ان تینوں ائمہ نے, ان تینوں نفوس قدسیہ نے ایک واقعہ اسی آیت کے تحت نقل کیا ہے کہ ایک امام تھے بہت بڑے. ہوا یہ کہ ان کے جو بیٹے تھے وہ شدید بیمار ہو گئے. کس حالت کے بیمار ہوئے؟ شدید ترین بیمار ہو گئے. اب یہاں دو روایات, ایک روایت ہے کہ اس امام نے امام الشیخ ابو القاسم القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے. ایک روایت ہے کہ اس امام نے, بیٹا بیمار ہو گیا, طبیب عاجز آ گئے, حکیم عاجز آ گئے, اور حتیٰ کہ باپ جو ہے وہ اس حالت میں جا پہنچا ہے کہ اب میرے بیٹے کی زندگی کسی وقت بھی ختم ہو جائے گی, کسی وقت بھی. یہاں دو باتیں, ایک ہے کہ خواب کی حالت میں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا, اور خواب کی حالت میں اللہ کا دیدار اسلام کی روشنی میں یہ ممکن ہے دنیا میں. خواب کی حالت میں, جیسا کہ ہمارے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب کی حالت میں اللہ جل شانہ کا 100 مرتبہ دیدار عطا کیا گیا تھا. اسی طرح امام احمد بن حنبل نے بھی دیکھا تھا خواب کی حالت میں. تو امام نے, اس شیخ نے, شیخ ابو القاسم القشیری رضی اللہ عنہ نے, ایک روایت میں ان ائمہ نے لکھا کہ اللہ جل شانہ کو دیکھا اور اپیل کی, مولا تیرا کرم ہو گیا, تیرا دیدار ہو گیا, میرا بیٹا اتنا بیمار ہے, میرا بیٹا اتنا بیمار ہے, یا اللہ اس کے لیے کوئی علاج ہی عطا فرما دے, یا اللہ اس کے لیے کوئی, تاکہ میرے بیٹے کو شفا مل جائے, تیری طرف سے اس کو شفا ہو جائے, وہ صحت یاب ہو جائے. ایک یہ. دوسری روایت, دونوں طرف سے جواب ایک ہی ہے. دوسری روایت میں یوں ہے
علامہ زرقانی نے جو لکھی ہے یہ ان دونوں عربی تفاسیر والوں نے لکھا ہے اسی آیت کے تحت۔ علامہ زرقانی کیا کہتے ہیں؟ علامہ زرقانی کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں قالا فرائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں سرکار مدینہ علیہ السلام کو دیکھا۔ ایک میں اللہ کو دیکھا دو عربی تفسیروں میں، اور ایک عربی کتاب میں شرح زرقانی میں ہے کہ انہوں نے کس کو دیکھا؟ اللہ جل شانہ کی ذات کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھا۔ لیکن امام زرقانی نے آگے جا کے اس روایت کو پھر نقل کر دیا کہ ایک روایت میں یوں ہے کہ انہوں نے اللہ کا دیدار کیا۔ اب وہ تین کتابوں سے مصطفیٰ کریم کو دیکھا، اللہ جل شانہ کی ذات کو دیکھا، اور سوال کیا کیا کہ میرا بیٹا بیمار ہے، میرے بیٹے کو شفا چاہیے، علاج کیا ہے؟ علاج سنیں گے، علاج کیا ملا ہے؟ کوئی ہے ذوق؟ تھک تو نہیں گئے؟ پھر غور کریں۔ اللہ پاک سے اپیل کی میرا بیٹا بیمار ہے، علاج کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک روایت کے مطابق اور دوسری کے مطابق سرکار مدینہ علیہ السلام سے اپیل کی، یا رسول اللہ میرا بیٹا بیمار ہے اور حکیم طبیب عاجز آ گئے ہیں، اب میں تو ان کی زندگی سے مایوس ہو گیا ہوں، کسی وقت بھی وہ مر جائے گا، تو میرے اور آپ سب کے آقا سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا این انت من آیات الشفا، تجھے قرآن میں شفا دینے والی آیات نظر نہیں آتی؟ تو جو شکایت کر رہا ہے کہ بیٹے کو شفا نہیں مل رہی، قرآن میں جو شفا والی آیات ہیں، یہاں وہ آیات مراد لی گئی کہ جن میں لفظ شفا استعمال ہوا ہے قرآن پاک کے اندر، وہ 7 آیات بینات ہیں، وہ 7 آیات بینات قرآن مجید فرقان حمید میں ہیں۔ کیا تم نے وہ آیات نہ دیکھی جن میں لفظ شفا آیا ہے؟ جن میں لفظ، سرکار نے فرمایا اے ابو القاسم، اے میرے غلام، ان آیات بینات کو کسی کاغذ پہ لکھ لے، کسی کاغذ پہ، اور ان کو پانی میں جانے دے، پھر جب اس کی سیاہی پانی میں مل جائے، وہ لکھائی دھل کے پانی میں مکس ہو جائے، اے میرے غلام اپنے بیٹے کو پلانا تیرا کام ہے، دیکھنا تیرے بیٹے کو شفا اللہ عطا فرما دے گا۔ کہتے ہیں میری آنکھ کھلی، میں نے وہ آیات بینات، میرے پاس وقت نہیں کہ میں ساری آیات آپ کو پڑھ کے عرض کروں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن مسلمانوں کے لیے جو مصطفیٰ کریم کے غلام ہیں، آپ سے نسبت رکھتے ہیں، ان کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ کہتے ہیں میں نے ان کو لکھا، ان کو لکھنے کے بعد پانی میں میں نے اس پرچے کو داخل کیا، جب اس کی سیاہی قرآن شریف پانی میں مل گیا، میں نے بیٹے کو جیسے ہی پلایا، میرے رب نے میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دی، میرے رب نے میرے بیٹے کو۔ اب بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، پوری سیاستہ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی کثرت کے ساتھ احادیث مبارکہ موجود ہے، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک موجود ہے، سرکار علیہ السلام کا اپنا فرمان علی شان ہے۔ فرمایا کہ جس بندے پر ایسا ویسا کوئی اثر ہو جائے، اس طرح کا روحانیت کی دنیا میں، باطنیت کی دنیا میں، فرمایا اس اثر کو دور کرنے کے لیے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سے زیادہ شفا دینے والی، فرمایا پورے قرآن میں مجھے کوئی صورت بھی نظر نہیں آتی۔ خود سرکار پڑھ کے قرآن کو اپنی ذات پہ بھی دم کیا کرتے تھے۔ سرکار مدینہ جناب حسن، جناب امام حسین رضی اللہ عنہما پر عربی مفسرین نے لکھا، سیاق کے اندر حدیث مبارکہ موجود کہ سرکار علیہ السلام اپنے دونوں نواسوں کو بھی قرآن پڑھ کے دم فرما کرتے تھے، فرماتے اس کی برکت سے میرے رب تمہیں شفا عطا فرما دے گا، اس کی برکت سے میرا رب تمہیں شفا عطا فرما دے گا۔ اب اسی آیت کے تحت تفسیر مظہری ہے، یہ بھی عربی زبان کی تفسیر ہے،
اس کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ 483 ہے، صفحہ 400۔ اسی آیت کے تحت تفسیر مزری کے مصنف ایک حدیث لے آتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالشفاعین الاس والقرآن، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم، سرکار نے فرمایا علیکم، الزم، الزم کے معنی میں تمہارے اوپر لازم ہے، تمہارے اوپر لازم ہے۔ کیا چیز؟ سرکار لازم فرما رہے ہیں، امت پہ لازم فرما رہے ہیں، اور علیکم جمع کا صیغہ ہے، جتنے بھی مسلمان ہیں کہ ان کے لیے لازم ہے۔ آپ ان باتوں پہ غور کریں نا، آخر میں جا کے پھر آپ سے پوچھنا بھی ہے نا کہ آخر ادھر ختم پچتا ہے ادھر کیوں نہیں پچتا، وجہ کیا ہے؟ مابعل امتیاز کون سی چیز ہے، وہ کون سی طاقت ہے جو ادھر ہے اور ادھر مفقود ہے؟ یہ ساری باتیں ہم سنتے آئیں گے تو جواب دیں گے نا۔ سرکار نے فرمایا علیکم بالشفاعین، بالشفاعین، فرمایا دو چیزیں عین شفا ہے، اور ان دونوں کو میں اپنی امت کے مسلمانوں پہ لازم کیے جا رہا ہوں۔ دو چیزیں عین شفا ہیں اور دونوں کو اپنی امت پہ۔ فرمایا نمبر 1، فرمایا شاہد، کیا؟ فرمایا یہ شفا ہے، اپنی امت پہ میں نے لازم کیا، لیکن ماہرین سے پوچھنا ہوگا، میرا یہ مسئلہ ہے تو اس کے لیے شہد کو میں کس طرح استعمال کروں، میرا یہ مسئلہ ہے تو اس کے لیے طب کے ماہرین سے رجوع کرنا ہوگا۔ ہر بیماری والا ایسے ہی نہ اٹھا کے کھانا پینا شروع کر دے۔ جب جدید میڈیکل سائنس نے اس پہ مختلف انداز سے ریسرچ کر لی ہے، اللہ کا کرم ہوا ہے کہ ہمارے پاس اللہ پاک نے ایسا علم لوگوں کو عطا فرمایا جس کو ہم سیکھنے تک کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پوچھ لیا جائے کہ سرکار کا فرمان ہے کہ شاہد میں شفا ہے، تو اس کا استعمال اس بیماری کے لیے میں کس طرح کروں، اس کا استعمال اس بیماری کے لیے میں کس طرح کروں؟ اب نمبر 2، فرمایا مسلمانوں کے لیے شفا ہے دو چیزوں میں، نمبر 1، نمبر 2 والقرآن۔ حدیث مبارکہ ہے، فرمایا والقرآن۔ میں نے رات جب میں یہ بیان دیکھ رہا تھا، نہ جانے کتنی عربی تفاسیر کو دیکھا، سب کے اندر بلکہ اکثر میں یہ جملہ حدیث کا موجود تھا، فرمایا جس کو قرآن شفا نہیں دیتا، اللہ کی جناب سے اس کے لیے پھر شفا کا کوئی نظام ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ جس کو قرآن نہیں شفا دیتا، فرمایا پھر اس کے لیے شفا والی صورت ہی اللہ کی طرف سے ختم کر دی جاتی ہے۔ تو جن کے نزدیک حلال کو قرآن حرام بنا دیتا ہے، ان بدبختوں کے نزدیک قرآن شفا کب دیتا ہوگا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقیقی آپ کے ورثاء گزرے ہیں، یہ تمام عربی مفسرین کی آراء میں اس آیت پہ پیش کر رہا ہوں۔ اگلی تفسیر ہے تفسیر فتح البیان، جلد نمبر 7 صفحہ 444 پہ اسی آیت کے تحت کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو قرآن ہے، شفاء عن الامراض ظاہرہ، اس نے تو بات کو واضح کر کے رکھ دیا۔ فتح البیان والا کہتا ہے کہ قرآن شفا ہے، لیکن کس مرض کے لیے؟ فرمایا جو جسم کے ظاہر پہ جن کا اثر نظر آتا ہو، اس کو بخار ہے، اس کو کھانسی ہے، اس کو نزلہ ہے، اس کو فلاں بیماری ہے، جن کا اثر تم تک پہنچتا ہے، فرمایا رب نے اس آیت میں فرمایا ہے ان بیماریوں کے لیے بھی قرآن شفا ہے، اور جو دل کے باطنی امراض ہیں ان کے لیے بھی قرآن شفا بن کے آیا ہے، ان کے لیے بھی قرآن کیا بن کے آیا ہے؟ تفسیر سعدی جلد 1 صفحہ 465، فالقرآن مشتمل علی الشفاء والرحمہ، کہ آپ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر سعدی والے نے لکھا ہے کہ لوگوں یہ جو قرآن ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ مشتمل علی الشفاء، یہ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن یہ شفا کے اوپر مشتمل ہے۔ جہاں سے مرضی پڑھو، کسی کو سامنے بٹھا کے پڑھو، کسی جگہ لکھ کے پانی میں گھول کے پلا دو،
کسی کھانے پینے کی چیز پہ پڑھ دو، فرمایا تم جس طرح پڑھ دو گے، شرط ایک ہے للمؤمنین، جس کی شفا مطلوب ہے قرآن کے ذریعے، وہ ہونا کیا چاہیے؟ مسلمان سرکار کا سچا غلام ہونا چاہیے۔ فرمایا فالقرآن مشتمل علی الشفا، قرآن تو ہر حال میں مسلمانوں کو شفا ہی شفا دیتا ہے، مسلمانوں کو شفا ہی۔ اب ممکن ہے کوئی کہے جی بات کچھ تھی، انہوں نے کچھ اور کہہ دیا۔ میرے بھائی ختم قرآن میں کیا ہوتا ہے؟ ہم نے پہلے عرض کیا جتنا مرضی پڑھ لو، جتنا، کوئی خاص آیات کا پڑھنا کوئی لازم نہیں۔ سورہ اخلاص اور فاتحہ پڑھ لو ہمارے نزدیک تو تب بھی ختم ہو جاتا ہے، آیت الکرسی اور فاتحہ پڑھ لو ختم قرآن ہو گیا۔ اب خاص اسی بات پہ آ جائیں، غور کریں، قرآن مجید فرقان حمید ہے، اگرچہ مفتیوں سے معذرت ہوگی کیونکہ وہ کہیں گے شان نزول تو کچھ اور ہے، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن کسی آیت کا جو شان نزول ہوتا ہے نا، وہ صرف اسی تک بند نہیں ہوتی، اس کا حکم عام ہوتا ہے، اگرچہ اس کا ورود خاص ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ہو رہا تھا اس لیے آئی، لیکن اس کا حکم قیامت تک کے لیے عام ہوتا ہے۔ جیسے ایک بندے نے عشر کے اندر ناقص کھجوریں دے دی، قرآن نازل ہو گیا۔ آپ ان سے پوچھیں نا، جو اپنے لیے پسند نہیں ہے اللہ کے راستے میں کیوں دیتے ہو؟ یہ قرآن کا شان نزول ہے ایک آیت کا، اب کیا کہیں گے یہ صرف اس ایک بندے کے لیے آئی ہے؟ کہیں گے شان نزول خاص ہے لیکن حکم پوری امت کے لیے عام ہے۔ آج بھی کوئی ناقص چیز اللہ کے راستے میں دے تو قرآن کی آیت کا وہ مصداق ہے اسی کا۔ تو اسی طرح یہاں ہے، سورہ الانعام ہے، سورہ الانعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس فرمان ہے، اور مومن کے دل ایمان اور مومن کے حقیقی مومن ہونے کی بہت بڑی پہچان ہے۔ سنیں کیا فرمایا اللہ نے، فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس کو کھا لیا کرو، فَقُلُوا امر کا صیغہ ہے، کھاؤ اس کو، مما ہر وہ حلال طیب طاہر چیز، ذکر رسم اللہ علیہ، جس پہ اللہ کا نام لیا جائے اس کو کھا لیا کرو۔ میں پوچھتا ہوں قرآن اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے؟ اونچی بولو، وقت قلیل ہے، کام بہت سارا پڑا ہے، اونچی بولو، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس پہ اللہ کا نام آئے اس کو کھایا کرو، لیکن کب؟ فرمایا ان کنتم بآیتہ مؤمنین، اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس چیز پہ اللہ کا نام آ جائے اس کو کھا جائے کرو۔ آگے مزید وضاحت کر دی، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہیں اللہ فرما رہا، میں تو نہیں کہہ رہا، وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تأکلوا، تم اس سے کھاتے ہی نہیں ہو، تم اس سے کھاتے ہی نہیں ہو، مما جس پر ذکر اسم اللہ علیہ، اللہ کا نام لیا جائے تم اس کو کھاتے نہیں ہو، وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟